ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان میں آپ کو ایک اچھی خبر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، باوجود اس کے کہ سیاسی اور عدالتی ہنگامہ اپنی جگہ پر جاری ہے، نہ صرف جاری ہے بلکہ پھیل بھی رہا ہے۔ اچھی خبر کیا ہے؟ اپسوس کے ایک سروے کے مطابق پاکستانی جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں مثبت سوچ رکھتے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ صرف یہ سوچ کا معاملہ نہیں ہے، دوسرے جو شعبہ ہے زندگی ہیں اس کے اندر بھی اعتماد کا عنصر آپ کو زیادہ نظر آتا ہے۔ اس سروے کے چیدہ نکات بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسی تنظیم جو بین الاقوامی طور پر شہرت یافتہ ہے اور مختلف مقامات پر ایسے سروے بھی اس نے کیے ہیں جس کے اندر حکومت وقت کے لیے کافی مشکلات پیدا ہوتی ہوئی نظر آئیں، اسی تنظیم نے ماضی میں ایسے سروے بھی کیے ہیں جب پاکستان کے اندر اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ پاکستان کی ڈائریکشن کے بارے میں، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں انتہائی منفی رویہ رکھتی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یکدم جھٹ سے سروے آ گیا، ایک تسلسل ہے سرویز کا جس کے اندر برے سروے بھی ہیں اور اچھے سروے بھی ہیں۔ برا اور اچھا تشریحاً میں بیان کر رہا ہوں، سروے تو سروے ہوتا ہے۔ بہرحال اس نئے سروے کے مطابق جو پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سمت درست ہے، ان کی تعداد پچھلے سرویز کی نسبت 12% سے 18% ہو گئی ہے، جو اوورآل نمبر ہے آپ کو سگنیفیکنٹ نہیں لگے گا، لیکن یہ ایک ٹرینڈ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ 2 سال میں سب سے زیادہ جو آپٹیمزم پاکستان میں آپ کو نظر آتا ہے وہ اس نقطے پہ نظر آتا ہے جب یہ سروے کیا گیا۔ اس سے پہلے 2 سال میں 18% پاکستانیوں نے نہیں کہا کبھی کہ پاکستان کی سمت درست ہے۔ اس کے علاوہ جو انفلیشن ہے، گرانی ہے، وہ 3 پاکستانی 10 میں سے سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے۔ جو پرسنٹیج جو ہے پچھلے 3 سال میں سب سے کم ہے، یعنی عموماً 7 پاکستانی 10 میں سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ انفلیشن جو ہے وہ کمر توڑ ہے۔ اس کی ایک وجہ آپ کو نظر آئے گی جو اس کے ساتھ جڑی ایک اور اچھی خبر ہے، لیکن سروے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہیڈ لائن کے اندر کہ انفلیشن پاکستان میں جو فگرز اس وقت ہمیں مئی میں نظر آ رہے ہیں وہ حیران کن حد تک کم ہوئے ہیں، یعنی 28-29% سے لے کر 11.9% پر انفلیشن نیچے آ گئی ہے۔ جب ہم نے ماہرین سے بات کی اس کے اوپر تو انہوں نے بتایا جی کہ ایک تو بنیادی بات یہ کہ اشیاء خورد و نوش کی جو باسکٹس ہیں جس کے اندر سے یہ فگرز لیے جاتے ہیں انفلیشن کے، ان میں آپ کو کمی نظر آئی ہے۔ پیاز کا انہوں نے ذکر کیا بالخصوص، اور دوسرے ہاؤس ہولڈ فگرز جو ہیں اس کا ذکر کیا کہ جب اجناس کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو پھر انفلیشن آٹومیٹکلی کم ہو جاتی ہے۔ ایک تھوڑا سا ٹرک بھی کرتی ہے سرکار، ٹرک یہ کرتی ہے کہ جن آئٹمز کی انفلیشنری ویلیو جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو لسٹ میں سے نکال دیتے ہیں، یعنی ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، اور ان آئٹمز کو لسٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں جہاں پر پریشر کم نظر آتا ہے، تو انفلیشن کے فگر آپ کو نیچے نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی بہت بڑا ڈراپ ہے۔ بہرحال پاکستانی ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ انفلیشن بہت ورینگ ہے، لیکن ان کا نمبر کم ہو گیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں۔ جو پاکستان کی اکانومی سٹرونگ ہے یا نہیں ہے، پچھلا جو سروے ہوا تھا مطلب 5 سال کا اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں تو 4% پاکستانی کہہ رہے تھے جی کہ اکانومی سٹرونگ ہے، 96% کا خیال ہے کہ اکانومی جو ہے یا کمزور ہے یا اس کے اوپر وہ اوپینین نہیں تھے آفر کرتے ہوتے تھے۔ اب 16% کا خیال ہے کہ پاکستان کی اکانومی سٹرونگ ہے، جو پچھلے 5 سال میں ہائیسٹ فگر ہے۔ ماہ ستمبر 2021 میں ایک فگر آپ کو نظر آیا تھا جس میں ذرا زیادہ پاکستانی کہہ رہے تھے، لیکن 5 سال میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی کو خیال ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سٹرونگ بیسس پر ہے۔ جو لوگ گھر کی چیزیں خرید رہے ہیں وہ ایک اور پیمانہ ہوتا ہے کہ معیشت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کا نمبر بھی آپ کو انکریز ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ پہلے 4% لوگ جو ہیں وہ ضروریات زندگی کے علاوہ چیزیں خرید رہے تھے، یعنی کوئی ٹیبل خرید لیا، کوئی لیمپ خرید لیا، کوئی صوفہ خرید لیا، کوئی کرسی خرید لی، اس طرح کی چیزیں۔ اب اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور 4% سے 10% پر یہ نمبر آتا ہے، آلموسٹ 4 ٹائمز آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ انکریز نظر آتی ہے، جو ان پاکستانیوں کے حوالے سے جو سمجھتے ہیں کہ وہ مزید چیزیں خرید سکتے ہیں۔ جب چیزیں خریدتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر خرید و فروخت کا دھندا چلتا ہے جس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے۔ ویسے بھی کانفیڈنس ریفلیکٹ کرتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم خرید لیتے ہیں، اکانومی ٹھیک چل رہی ہے ہماری ذاتی اور عمومی طور پر ہمارا اعتماد ہے تو ہم اس کو اگلے مہینے سنبھال لیں گے۔ لیکن جب لوگ خریدنا چیزیں بند کر دیتے ہیں تو دھندا مندہ پڑ جاتا ہے
اور اعتماد جو ہے بد اعتمادی میں تبدیل ہو جاتا ہے. جی پتہ نہیں کل دا کی پتہ جی کی ہونے لگا ہے. تو یہ جو خرید و فروخت کا پیمانہ ہے بڑا اہم پیمانہ ہے. جو جاب سیکیورٹی کے بارے میں ہے, سینس آف سیکیورٹی, اس میں بھی تھوڑی سی انکریز آئی ہے. پچھلا جو سروے ہوا تھا اس کے اندر 12% لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی جاب جو ہے سرٹن ہے. اب 15%, کوئی بہت بڑا سگنیفیکنٹ جمپ نہیں ہے, جس سے مراد یہ کہ باقی جو جاب ہولڈرز ہیں بڑی تعداد میں 85% کے قریب, وہ یا تو اس کے اوپر کوئی رائے نہیں رکھتے ہیں یا اس کے بارے میں وہ ابھی بھی عدم اعتماد کا شکار ہیں. لیکن پھر بھی آپ کو ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ مور پیپل آر فیلنگ مور سیکیور ان دیئر جابس. سو اوور آل پاکستان کے اندر سے آپ کو ایک پازیٹیو خبر بنتی ہوئی نظر آتی ہے. انفلیشن بھی اگر واقعتاً کم ہوئی ہے, اتنی کم نہیں ہوئی جتنا یہ کلیم کر رہے ہیں, اور اگر یہ ٹرینڈز سروے کے آپ کو نظر آتے ہیں مثبت طرف, تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ آپ کو نظر آئے گا وہ یہ کہ یہ تبدیلی والا جو بیانیہ ہے, مثبت تبدیلی والا بیانیہ, یہ ہیڈ لائنز میں نہیں آئے گا. کیونکہ اگر یہی سروے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ 99% پاکستانی جو ہے وہ مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں, 98% پاکستانی جو ہیں وہ معیشت پر اعتماد نہیں رکھتے, 97% پاکستانی اپنی جاب کے بارے میں انسیکیور ہیں, 98% پاکستانی چیزیں نہیں خرید رہے, وغیرہ وغیرہ, تو آپ یقین کرتے ہیں کہ یہ ٹویٹر کے اوپر نا تھرتھلی مچ جانی تھی. ہر جگہ پہ آپ کو اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہوئی نظر آتی, ہر جگہ پر یہ ٹویٹ ہوتا, باقاعدہ اس کی میمز بنتی, اور پھر اس قسم کی سوشل میڈیا پر ہلا شیری ہوتی کہ لگتا تھا کہ جیسے غدر مچ گیا ہے. لیکن چونکہ یہ ٹرینڈ مثبت ہیں تو آپ کو بتایا کبھی نہیں جائے گا کہ پاکستان کے اندر چیزیں تھوڑی تھوڑی تبدیل بھی ہو رہی ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو اوور آل بیانیہ ہے پاکستان کے بارے میں, جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی تمام سیاست کھڑی ہے, وہ ہے تباہی کا بیانیہ, وہ ہے بربادی کا بیانیہ, وہ ہے ناکامی کا بیانیہ, وہ ہے پاکستان کے دو لخت ہونے کا بیانیہ. اس بیانیے کے اندر یہ ٹرینڈ جو ہے فٹ ان نہیں ہوتے ہیں, اور چونکہ وہ بیانیہ سر چڑھ کے بول رہا ہے لہٰذا یہ ٹرینڈز آپ کو نظر نہیں آئیں گے. کیونکہ اگر یہ ٹرینڈز ٹھیک ہیں تو پھر تباہی والا بیانیہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر یہ ٹرینڈز ٹھیک ہیں تو بربادی والا بیانیہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر یہ ٹرینڈز ٹھیک ہیں تو دو لخت ہونے والا بیانیہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو یا وہ بیانیہ کامیاب ہوگا یا یہ ٹرینڈز کامیاب ہو گئے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ مثبت خبریں کیوں نہیں چھپتی. مثبت خبریں جب آتی بھی ہیں تو اس کو کوئی پک نہیں کرتا, کیونکہ وہ پاپولر خبریں نہیں ہیں. عدالتوں کے اندر سے بھی آپ کو ایک پاپولر لائن نظر آئے گی, اس کا آئین و قانون سے تعلق کوئی نہیں ہے. اچھا جی اگر اس پارٹی نے غلطی کر دی, جی انہوں نے صحیح الیکشن نہیں کروایا, ان کا سمبل لے لیا, تو پھر تو کیا ہو جاتا ہے اسمبلی کے اندر اگر ان کو آپ بطور پارٹی تسلیم کر لیتے, کیا ہو جاتا؟ یہ اب کیا ہو جاتا جو ہے نا وہ آئینی سوال ہے, لیکن آئینی سوال کی جو تشریح ہے وہ پاپولر تشریح ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر یہ امپوزڈ رجیم ہے جی, یہ بادشاہ سلامت نے لگا دی ہے جی, یہ فارم 47 والے ہیں جی, ان کو تو دائیں کا نہیں پتہ اور بائیں کا نہیں پتہ. یہ تمام کا تمام بیانیہ ہر جگہ پر آپ کو نظر آتا. لہٰذا یہ جو ٹرینڈز جس کا میں نے ذکر کیا, جو بین الاقوامی تنظیم نے کیا ہے, اور اگر برے ٹرینڈز ہوتے تب بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہی ہیں کہ بد اعتمادی کا کیا حال ہے پاکستان میں. لیکن اگر اعتماد کے ٹرینڈز ہیں, پرچیز کے ٹرینڈز ہیں, اگر اکانومی کے اوپر آپ کو زیادہ کانفیڈنس نظر آتا ہے اور لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں نسبتاً زیادہ پازیٹیو ہے, تو وہ کبھی نظر نہیں آئے گا. کیونکہ پاکستان کے بارے میں جو بڑی خبر بنانی ہے وہ صرف بری خبر بنانی کہ یہ ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے, اور پھر اس خبر کو آپ نے ری انفورس کرنا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے چیلنجز نہیں ہیں, گرم ترین چیلنجز ہیں, اور یہ ٹرینڈز جو ہیں یہ مئی کے ٹرینڈز ہیں, جون میں ہو سکتا ہے تبدیل ہو جائیں. اگر ہوں گے تو ہم اس کے اوپر بھی آپ کے سامنے تجزیہ رکھ دیں گے. لیکن مئی کے حوالے سے جو خبریں بنی ہیں وہ تمام کی تمام منفی خبریں بنی ہیں. ان ٹرینڈز کے حوالے سے کوئی مثبت خبر آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو ایک لحاظ سے وہ ٹھیک کہتے ہیں بیانیے کی جنگ ہے, لیکن بیانیے کی جنگ کے اندر جو مثبت ٹرینڈز ہیں ان سے ہمیں نظر نہیں ہٹانی چاہیے. یہ ٹرینڈز اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. بجٹ کے اندر عوام کو ریلیف دینے کا جو ایشو ہے وہ ایک اور بڑا درد سرد ہے حکومت کے سامنے. ہمارے پاس فارن انویسٹمنٹ کم ہے, ہماری اکانومی جو ہے نا وہ بمشکل اس نے بریدھ کرنا شروع کیا. یہ بریدنگ جو ہے بہت بڑے سٹیمنے میں تبدیل نہیں ہوگی,
جب تک سیاسی معاملات درست نہیں ہوئے، اور سیاسی معاملات درست نہیں ہوں گے جب تک تباہی کا، بربادی کا اور عدالت کے اندر سے جو پاپولسٹ آوازیں اٹھنے کا ٹرینڈ جاری رہے گا۔ تو بڑا دلچسپ ہے کہ جو پاپولر بیانیہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور جو سروے کے ٹرینڈز ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔